دنیا کے مختلف گوشوں میں جو عورت کے بارے میں تصورات پائے جاتے تھے وہ اسی قبیل کے تھے، اور عورت کو نہ تو زندہ رہنے کا حق تھا، نہ مال پر حق تھا، نہ تعلیم کا حق تھا، نہ ہی رائے دینے کا حق تھا، نہ معاشرتی طور پر اس کا کوئی سٹیٹس تھا۔ اس اعتبار سے یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ مختلف مذاہب میں اور مختلف تہذیبوں میں الگ الگ ہم دیکھیں کہ عورت کا کیا مقام رہا۔ سب سے پہلے ہمیں فطرت کے نظام کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ بات یہ ہے کہ فطرت کے نظام کو تو ہم نے دیکھا، رب کریم نے عورت کے مقام کو واضح کیا ہے۔ جو کوئی فطرت کے نظام سے انحراف کرتا ہے اس کا انجام ناکامی ہے، اور فطرت کے مطابق چلنے میں ہی کامیابی ہے۔ یہ زندگی کی تعمیر کا بنیادی اصول ہے۔ اس اصول کو سمجھے بغیر زندگی کی کامیابی کی توقع نہیں کی جا سکتی، اور زندگی کو اس بنیاد پر تعمیر نہیں کیا جا سکتا، فطری بنیادوں پر۔ سب سے پہلے تو انسان کو یہ جاننا چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو بنانے والا خود نہیں ہے، اس کو کوئی اور بنانے والا ہے، اور جس نے انسان کو بنایا اسی نے دنیا کو اپنے نقشے کے مطابق بنایا۔ انسان کو ہر حال میں اس نقشے کی مطابقت کرنی ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے نقشے کے مطابق زندہ رہنا چاہتا ہے تو اسے اپنی دنیا الگ تخلیق کرنی پڑے گی، کیونکہ موجودہ دنیا اس کے لیے درست انتخاب نہیں ہے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ انسان کے لیے ممکن نہیں ہے، نہ وہ خود کو وجود میں لا سکتا تھا، نہ اپنے لیے کوئی دنیا بنا سکتا ہے۔ 2 آیات سے اس کی وضاحت کرنا چاہتی ہوں۔ ایک سورہ الدہر سے رب العزت نے ارشاد فرمایا، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کیا لامت ناہی زمانے میں انسان پر کبھی کوئی ایسا وقت گزرا ہے جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا؟ ہاں ایسا ہی تھا۔ کوئی ماں نہیں جانتی اپنے بچے کی پیدائش سے پہلے کہ اس کے یہاں اس نام کا، اس شکل و صورت کا، اس ذہانت کا کوئی بچہ پیدا ہوگا۔ اسی طرح سے کوئی فرد خود نہیں جانتا تھا اپنی پیدائش سے پہلے کہ مجھے اس قسم کا وجود دیا جائے گا، سننے والا، بولنے والا، سمجھنے والا۔ تو یہ رب تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس نے وجود عطا کیا۔ دوسری آیت جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں سورہ الرحمن کی ہے، یا معشر الجن والانس، اے گروہ جن و انس، ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ اے گروہ جن و انس، اگر تم زمین اور آسمان کے کناروں سے نکل کر بھاگ سکتے ہو بھاگ دیکھو، نہیں بھاگ سکتے اس کے لیے بڑا زور چاہیے۔ تو انسان کے لیے تو یہ بھی ممکن نہیں کہ اپنے ہوم لینڈ کو چھوڑ کر، اپنی زمین کو چھوڑ کر کہیں باہر قوت زور کے بغیر جا سکے۔ یہ زور، یہ قوت انسان کے پاس نہیں ہے کہ وہ اپنی دنیا الگ تعمیر کر سکے۔ جب وہ اپنی دنیا الگ تعمیر نہیں کر سکتا، اسے رہنا اسی دنیا میں ہے، تو جس نے دنیا بنائی اسی نے یہ نظام بنایا ہے۔ اس نظام کے مطابق مرد اور عورت دونوں نصف نصف انسانیت ہے۔ کچھ فرائض مرد کے ہیں اور کچھ فرائض عورت کے ہیں، دونوں کے ملنے سے ہی بیسک یونٹ بنتا ہے، یعنی خاندان وجود میں آتا ہے، اور اسی سے نئی نسل کی تعمیر ہوتی ہے۔ تو دنیا کو بنانے والے نے اس کا نظام اس طرح سے بنایا ہے کہ یہاں چیزوں کو متحد اور مستحکم انداز میں چلانے کے لیے ان کا ایک مرکز، ان کا ایک نیوکلیس ہوتا ہے۔ یہی مرکز اس کے مختلف اجزاء کو جوڑنے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ اب چھوٹے سے چھوٹے ذرے میں دیکھ لیجئے، ایٹم کا ایک نیوکلیس ہوتا ہے، اس نیوکلیس کے گرد اس کے الیکٹرانز موو کرتے ہیں، اور اقبال کہتا ہے کہ لہو خورشید کا ٹپکے اگر ذرے کا دل چیریں، یعنی خورشید کے لہو سے مراد وہ بنیادی مادہ جس سے سورج بنا ہے، وہ مادہ اور ایٹم دونوں ایک ہی چیز ہیں۔
تو خورشید کے لہو سے مراد ایٹامک انرجی ہے، اور ایٹامک انرجی ایٹم کے ٹوٹنے سے پیدا ہوتی ہے۔ تو کائنات میں کہانی ایک ہی ہے، چاہے چھوٹے سے ایٹم کی بات کریں یا اسی طرح چھوٹے سے سیل کی بات کریں، زندہ اجسام کے لیے جو بنیادی مادہ وجود میں لانے کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ اسی طرح سے آپ آسمانوں کی طرف نظر اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو سولر سسٹم ملے گا، اور اس نظام میں سیارے بھی ہیں، سیارچے بھی ہیں۔ ان تمام اجزاء کو جوڑنے والا سورج ہے۔ سورج اس مجموعے کے درمیان ہے، اور اسی کے گرد سارے سیارے اور سیارچے گھومتے ہیں۔ یہی نظام کائنات کی مثال ہے۔ آپ شہد کی مکھیوں کی مثال دیکھیے، پورے معنوں میں ایک زندہ معاشرے کا نمونہ ہے۔ یہ مجموعہ رات دن متحرک رہتا ہے۔ چھتے کے اندر وہ بڑی مکھی ہوتی ہے جس کو رانی کہتے ہیں، کوئن۔ شہد کی مکھیوں کے درمیان اگر کوئن نہ ہو تو شیرازہ بکھر جائے، نظام قائم نہیں رہتا۔ نظام کائنات اسی طرح سے بنا ہے اور چیزیں اسی طرح سے وجود میں آئیں۔ اسی طرح سے گھریلو نظم ہے، خاندان کا ایک نظام ہے۔ اس نظام کو برقرار رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مرد کو قوام بنایا ہے اور عورت کو اس کے ساتھ معاون بنایا ہے۔ قرآن حکیم جو فطرت کی کتاب ہے، اس میں رب العزت نے اسی کے بارے میں واضح کیا ہے، الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر قوام ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، اور کیونکہ انہوں نے اپنے اموال میں سے خرچ کیا ہے۔ یہ آیت النساء کی 34 نمبر آیت ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ مرد عورتوں پر قوام ہے، نگران ہے۔ دنیا میں بھی عام حالات میں اگر سوسائٹی کے اندر دیکھیں، کمپنیاں، ادارے بنتے ہیں، مملکتیں وجود میں آتی ہیں، ہر جگہ پہ کوئی نہ کوئی فائنل اتھارٹی ضرور ہوتی ہے۔ کسی کمپنی کا کوئی نہ کوئی ڈائریکٹر ہوتا ہے، ہر آفس میں ایک باس ہوتا ہے، مزدوروں پر کوئی نہ کوئی سپروائزر ہوتا ہے، حکومت ہو تو کوئی نہ کوئی صدر یا وزیر اعظم ہوتا ہے۔ اسی طرح سے معاملات چلتے ہیں، اور اگر یہ معاملات اس طرح سے نہ چلیں تو انارکی پھیل جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق خاندانی زندگی کا نظام اسی اصول پر قائم کیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر قوام ہے۔ تو قوام ہونے سے یہ مراد نہیں ہے کہ مرد عورتوں سے افضل ہیں اور اس کے مقابلے میں عورتیں غیر افضل ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خاندانی نظام کو چلانے کے لیے خالق کائنات نے یہ فطری اصول مقرر کیا ہے کہ گھر کے داخلی نظام میں مرد سربراہ ہوگا، اور بقیہ کائنات کی طرح جیسے وہاں پر کوئی نہ کوئی نظام چلانے والا اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا، اسی طرح سے گھر کے نظام میں مرد حاکم ہوگا یا مرد اس نظام کو چلانے والا ہوگا۔ تو یہ تقسیم کار کا اصول ہے، خاندانی تنظیم کو رب نے اسی اصول پر قائم کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے پر جو فضیلت دی ہے، تو اس فضیلت کو ہم یوں دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے مرد خرچ کرتا ہے، خرچ کرنا کوئی سادہ معاملہ نہیں ہے، اور اگر عورت بھی خرچ کرنے لگے اور مرد بھی خرچ کرنے لگے تو مرد اپنے فرض کی بنیاد پر خرچ کرتا ہے، اپنا فرض پورا کرتا ہے، اور اسلام نے عورت کو ذمہ دار نہیں ٹھہرایا کہ وہ خاندانی نظام میں معیشت کے معاملات کو چلانے کے لیے رسپانسبل ہو۔ تو اگر عورت بھی خرچ کرے تو اس کا درجہ مرد کے برابر پھر بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ ذمہ داری اس کی نہیں ہے۔ پھر اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے جس انداز میں مرد اور عورت کو تخلیق کیا، اس کے تخلیقی نقشے کے مطابق عورت کو گھر کا اندرونی نظام سنبھالنا ہے،
اسے اگلی نسل کی پیدائش کے لیے، نسل کی تربیت کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ تو یہ عورت کے اندر اس کی ایڈیشنل کوالٹی ہے۔ اسی وجہ سے عورت کو نرمی، ممتا اور انفعالیت عطا کی گئی۔ تو ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو اپنے تخلیقی نقشے کے مطابق چلایا ہے، اور انسان کو بھی اسی نقشے کے مطابق چلنا ہے۔ اگر انسان اس نقشے کے مطابق نہیں چل پائیں گے تو نیچرلی بگاڑ اور فساد برپا ہوگا۔ موجودہ زمانے میں معاشرہ جو بے پناہ مسائل کا شکار ہے، بہت سے تلخ حقائق کا ہم کو سامنا ہے، اور زندگی کے تقریباً سارے شعبوں میں ایسا ہو رہا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہر ایک کی جو ذمہ داریاں خالق نے مقرر کی تھیں، اس ذمہ داری کو تبدیل کر کے اپنی مرضی کا راستہ اختیار کر لیا گیا۔ اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم واضح طور پر دیکھیں کہ ری ایڈجسٹمنٹ کیسے ممکن ہے اور ری سیٹلمنٹ کیسے ہوگی۔ تو اللہ کے تخلیقی نقشے کے مطابق عورت کو مرد کے سکون کے لیے پیدا کیا گیا، نہ کہ تفریح کا ذریعہ بنایا گیا۔ یہ بات قرآن حکیم میں واضح الفاظ میں بتائی گئی، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری جنس سے بیویاں بنائیں تاکہ تم اس میں سکون حاصل کر سکو، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور شفقت پیدا کی۔ یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں۔ یہ سورہ روم کی آیت نمبر 21 ہے۔ تو اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم ان میں سکون حاصل کرو، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کی۔ لیکن اس بات کو وہی محسوس کر سکتا ہے جو غور و فکر کرتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ عورت کو مرد کے سکون کے لیے پیدا کیا گیا، تو یہ دونوں کے لیے ہی بہت اہمیت کا حامل معاملہ ہے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ زندگی کے سفر میں اگر دونوں اپنے اپنے مقام کو پہچان جائیں تو دونوں کا ہی بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ لیکن دور جدید میں اس اصول کو بدل دیا گیا۔ مردوں نے عورتوں کو اپنے لیے تفریح کا، انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ بنا لیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ زندگی کا پورا نقشہ بگڑ کر رہ گیا۔ عورت کو جو رول ادا کرنا تھا، جو کردار ادا کرنا تھا، وہ صحیح معنوں میں ادا نہیں کر پائی، اور اللہ کے تخلیقی نقشے میں یہ شامل ہی نہیں تھا کہ عورت باہر کی ذمہ داریاں سنبھالے۔ یہ ایک غیر فطری صورتحال تھی جس نے زندگی کے سارے معاملات کو بگاڑ کر رکھ دیا، اور یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ آج سوسائٹی کا نقشہ بدل گیا ہے۔ اگر آج ہم دیکھنا چاہیں کہ عورت کا زیادہ تر وقت کن مصروفیات میں گزرتا ہے، تو یہ وہ ساری مصروفیات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس کے ذمے عائد نہیں کی، خواہ وہ گھر سے باہر جاب کے لیے، بزنس کے لیے نکلتی ہے، یا وہاں جانے کے لیے اپنے جسم کی تزئین کے لیے، اس کو بنانے سنوارنے کے لیے وقت صرف کرتی ہے۔ دونوں طرح کی چیزوں نے عورت کی مصروفیات کو بدل کر رکھ دیا، اور اسی وجہ سے آپ دیکھیے کہ جب عورت نے اپنی فطری ذمہ داریوں کو چھوڑا اور اپنے آپ کو انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ بنانے کی کوشش کی، تو اب اس کی حیثیت بھی محض تفریح کی، محض ایک کھلونے کی سی ہو گئی، اور اسی چیز نے اسے نیم برہنگی تک پہنچا دیا ہے۔ اور اسی کا نتیجہ وہ چیز ہے جس کو پورنوگرافی کہا جاتا ہے۔ اس جنون نے جو مکروہ صورتیں اختیار کی ہیں، اس میں کاسمیٹک سرجری بھی ہے، یعنی اپنے چہرے کے نقوش کو اپنی مرضی کے مطابق بنوانا۔ خوبصورت بنانے کی یہ ٹیکنیک اپنی حقیقت کے اعتبار سے ایک بہت مہنگی تدبیر ہے، جس سے نت نئے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے انسانیت کے لیے بڑی پیچیدگیاں پیدا ہو گئی ہیں۔ عورت اور مرد اگر
فطرت کے مطابق اپنے آپ کو ایک دوسرے کے لیے سکون کا ذریعہ سمجھیں تو زندگی جنت نشاں بن جائے۔ جو نقشہ آج ہے اس سے عورت بھی بے سکونی کا شکار ہے اور مرد بھی بے سکونی کا شکار ہے، اور اسی وجہ سے آج کے دور میں جو سب سے بڑی بیماری پیدا ہوئی اسی کا یہ نتیجہ ہے اور اسی کا یہ انجام ہے۔ ڈپریشن کی بیماری آج پوری دنیا میں تیزی سے بڑھتی چلی جا رہی۔ فطرت سے انحراف انسانوں کے لیے بہت بڑی مصیبت بن گیا ہے۔ آج کا انسان جس مصیبت میں مبتلا ہے اسے اپنے ان مصائب کو دور کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ تلاش کرنا ہے۔ وہ راستہ کون سا ہو، کہاں اس کی زندگی کے اندھیاروں کو روشنی میں بدلنے کا سامان موجود ہے۔ اپنی عقل سے وہ فیصلہ کرنا چاہے تو عقل اس کی رہنمائی نہیں کر پائی، کیونکہ عقل تو ہمیشہ اسسٹنٹ کا کام کرتی ہے۔ خواہشات غالب آئیں تو خواہشات کے لیے یہ اسسٹنٹ کا رول پلے کرتی ہے، اور اگر کچھ اور غالب آ جائے تو اسی کے لیے عقل اپنی طرف سے دلائل فراہم کرتی ہے۔ تو یہاں چند ایک باتیں ہم نے دیکھیں کہ آج معاشرہ کس ڈگر پر پہنچ گیا۔ ہم اپنی سوسائٹی کا اگر جائزہ لینا چاہیں تو صورتحال بڑی عجیب ہو چکی۔ اگر اوورآل نتیجے تک پہنچنا چاہیں، طلاقوں کی ریشو کس قدر شدت سے بڑھ گئی ہے۔ خلا کے کتنے کیسز ایک مہینے کے اندر اندر دائر ہو جاتے ہیں۔ یوں لگتا ہے کہ اس سوسائٹی کا سب سے بڑا مشغلہ یہی رہ گیا ہے کہ بیٹیاں خلا لے لیں۔ اور اگر نکاح کے معاملے کو دیکھنا چاہیں، جو باعث سکون ایک رشتہ تھا جس کی وجہ سے انسانی جذبات کی تسکین بھی ہوتی ہے، پاکیزگی بھی ممکن ہے، اور جس کی وجہ سے ہر ایک کے جذبات پورے اعتدال پر آ جاتے ہیں، نکاح کی تاخیر نے معاملہ کہاں تک پہنچا دیا کہ بچیوں کی عمریں بڑھتی چلی جاتی ہیں، حتیٰ کہ وہ اس عمر کو جا پہنچتی ہیں جہاں رشتہ ہونا ممکن نہیں رہتا۔ کتنی خواتین ہیں جو آنسو بہاتی ہیں جب وہ اپنی زندگی کا آغاز کرتی ہیں، اس وقت نہیں جانتی کہ ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے۔ کتنی خواتین ہیں جو کہتی ہیں کہ ہم اپنے ماں باپ کی وجہ سے پریشان ہیں کہ وہ ہمیں سونے کی چڑیا سمجھتے ہیں، اور اس وجہ سے ہماری شادی نہیں کرنا چاہتے کہ اگر شادی کر دیں تو اس کی وجہ سے ان کے لیے رزق کا وہ ذریعہ بند ہو جائے گا۔ اور آج جابینز کی کتنی بڑی تعداد ہے جو شادی شدہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ایسا ہے کہ لوگ آگے بڑھ کر وہی راستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں۔ مائیں ممتا بھری گود خالی کر دیتی ہیں، بچے ہوں یا بچیاں ہوں، ایک دوڑ لگی ہوئی ہے۔ اس دوڑ میں کوئی بھی پیچھے نہیں رہنا چاہتا، اور یہ دوڑ ایسی ہے کہ جس میں صبح سے لے کے شام تک ماں باپ ان بچوں کی فیسز کے لیے، ان کے تعلیمی اخراجات پورے کرنے کے لیے اور ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بزی رہتے ہیں۔ تو ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ جو نقشہ آج کی سوسائٹی میں بن گیا، بچیاں بھی پڑھ رہی ہیں، بچے بھی پڑھ رہے ہیں، شادی ہوتی ہے تو اگر لڑکا کہتا ہے کہ میں کماتا ہوں تو لڑکی کہتی ہے کہ میں نہیں کماتی۔ ماں اسے سمجھاتی ہے کہ بیٹی وہ تعلیم یافتہ ہے، تمہارے لیے سب سے اچھا رشتہ دیکھ کر ہم نے تلاش کیا، تو بیٹی کہتی ہے میں تعلیم یافتہ نہیں ہوں، اگر اس نے ایجوکیشن حاصل کی تو میں نے بھی کی، اگر وہ کماتا ہے تو میں بھی کماتی ہوں۔ پھر ایسا کیوں ہے کہ جب وہ گھر میں آتا ہے تو وہ تھک جاتا ہے اور میری تھکاوٹ، میری تکلیف کو کوئی محسوس نہیں کرتا؟ مجھ سے کیوں توقع کی جاتی ہے کہ میں اتنی تکلیف دہ صورتحال سے واپس آنے کے بعد اسی طرح سے گھر کے فرائض انجام دوں جس طرح سے ایک گھریلو خاتون انجام دیتی ہے؟